اگر دو کسی نوکری کے امیدوار تھے، دونوں نے انٹرویو دیے، اے جو تھا ان میں ایک اے لے لیں، ایک بی بنا لیں، اے جو تھا وہ تمام شرائط پہ مکمل اترتا ہے اور واقعی یہ مستحق ہے کہ اس کو نوکری ملنی چاہیے، لیکن بی جو ہے وہ پورا نہیں اترتا، لیکن وہ کسی کی سفارش یا رشوت سے آنا چاہتا ہے۔ اب وہ جو ادارے والے ہیں وہ اے سے کہتے ہیں اگر تم رشوت دے دو ہم تمہیں نوکری دے دیں گے، تو کیا اس اے کے لیے اب رشوت دے کر اس جاب کو حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک دیکھیں اصول اگر آپ یاد رکھیں، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے کہ اگر ایک شخص کسی چیز کا مستحق ہو اور وہ اس مستحق چیز کو جائز طریقے سے حاصل نہ کر سکتا ہو اور اس کے حصول کے لیے بظاہر ایک ناجائز ذریعہ اور طریقہ اختیار کرے، تو اس چیز کے حاصل کرنے کو اس ناجائز ذریعے کی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ جائز ذریعے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر مجھے پورا نان نفقہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی جیب سے چپکے سے نکال لیا کروں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم بقدر ضرورت جتنا تمہارا نان نفقہ بنتا ہے ان کی جیب سے ان کی اجازت کے بغیر نکال سکتی ہو۔ اب دیکھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسہ نکالنا ظاہری اعتبار سے یہ ایک چوری سی محسوس ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اصول بیان فرما دیا، اس کو سمجھا دیا کہ نان نفقہ تمہارا حق ہے، تم اس کی مستحق ہو۔ اگر یہ نان نفقہ تمہیں صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، شوہر کی رضامندی سے حاصل نہیں ہو رہا، تو بظاہر تم یہ طریقہ اختیار کر سکتی ہو اور تمہارے اس لینے کو اس طریقے کی طرف منسوب نہیں کریں گے کہ چوری سے لے لیا، بلکہ اس کو جائز کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ نے اپنا نان نفقہ حاصل کر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ اصول یہاں سے ادھر ہم اپلائی کر دیں گے کہ یہ امیدوار جو مستحق بھی ہے، اب اس کو نوکری ملنی چاہیے، اس کا استحقاق ہے کہ یہ جاب اس کو ملے، یہ اس سیلری کا مستحق ہے، لیکن جب اس کو یہ اپنا جو جائز طریقے سے حاصل کیا جانے والا یہ معاملہ حاصل نہیں ہو پا رہا جائز طریقے سے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر وہ رشوت دے کر لے سکتا ہے۔ اب ہم اسے یہ نہیں کہیں گے رشوت سے چیز حاصل کی، بلکہ اس کو منسوب جائز چیز کی طرف کریں گے کہ آپ نے اپنی قابلیت سے حاصل کی، گویا کہ اس وقت اس کا رشوت دینا جائز، ہاں لینے والوں کا لینا اب بھی ناجائز اور حرام ہی بنے گا۔ اور اسی اصول پر تمام وہ چیزیں بھی ہیں۔ آپ اگر مثال کے طور پہ کسی ادارے میں جاتے ہیں، کوئی فائل وغیرہ پہ سائن کروانے ہیں اور آپ کو یقین ہے، اور جیسے عموماً ہمارے یہاں اداروں میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ٹیبل کے نیچے سے جب تک نہیں دے دیں گے اس پر سائن ہوگا ہی نہیں، اتنے آپ کو چکر لگوائیں گے کہ آپ مر جائیں گے لیکن آپ کی فائل آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اس میں اگر اس شخص اپنی جان بچانے کے لیے، اذیت سے بچنے کے لیے، حرج سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، ان کی طرف سے پہنچنے والے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رشوت دیتا ہے، اس کا دینا جائز ہے، ان کا لینا حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ بات